پرویز الہی صاحب نے سیاست کی دیگ میں اپنا چمچہ ڈال دیا ہے، اور آج آپ نے پرویز الہی صاحب کا بیان سنا جس میں انہوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ جنرل باجوہ ہمارے محسن ہیں، تحریک انصاف کے محسن ہیں، اور عمران خان صاحب نے بہت زیادتی کی ہے کہ مجھے ساتھ بٹھا کر، یعنی پرویز الہی صاحب کو ساتھ بٹھا کر باجوہ صاحب کے خلاف باتیں کی ہیں۔ اور پرویز الہی صاحب نے بہت سی باتیں جن کا باجوہ صاحب کچھ لوگوں کے ذریعے اظہار کر رہے تھے، پرویز الہی صاحب کے منہ سے بھی وہ باتیں نکل گئی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ قطر سے، سعودی عرب سے، IMF سے تحریک انصاف کی گورنمنٹ ناکام ہو چکی تھی، اور جنرل باجوہ نے وہاں سے گئے اور جا کر پیسے لیے اور پاکستان میں جو معیشت ڈوب رہی تھی اس کو اسٹرانگ کرنے میں رول پلے کیا۔ یہاں تک تو بات یہ آ جاتی ہے کہ جنرل باجوہ کے خلاف تحریک انصاف کیوں اتنی ایکٹیو ہو گئی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اپنی ساری ناکامیوں کا بوجھ کسی کے کندھے پہ ڈالا جا سکے، تو وہ کندھا جنرل باجوہ کا تھا، اور جنرل باجوہ کیونکہ ریٹائر ہو چکے ہیں، جب تک وہ حاضر سروس تھے اس وقت تک انہیں نیوٹرل کہہ کر پکارا جا رہا تھا، لیکن جو ہی وہ ریٹائر ہوئے ہیں اس کے بعد تحریک انصاف نے کھل کر ان کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دی ہیں، اور وہ صحافی جو خاص وجوہات کی بنیاد پر صحافت کر رہے تھے اور ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ کر رہے تھے، انہوں نے بھی جنرل باجوہ کا نام کھل کے استعمال کرنا شروع کر دیا اور گالم گلوچ تک چلے گئے، اور ایسے الفاظ استعمال کیے جو نہ میدان صحافت میں اور نہ ہی میدان سیاست میں کسی کو زیب دیتے ہیں۔ تنقید کسی پر بھی کی جا سکتی ہے اور تنقید کرنی بھی چاہیے، اور جنرل باجوہ صاحب کے اوپر تنقید کرنے کی میرے نزدیک وجوہات کچھ اور ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے کچھ دن پہلے ریٹائرمنٹ سے کچھ عرصہ قبل جب یہ بات کہی تھی کہ فیبرری 2021 میں یہ بات طے کر لی گئی تھی کہ اب ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ پاکستان کے آئین کی صراحتاً خلاف ورزی تھی کہ آپ اس کا مطلب ہے پہلے سیاست میں حصہ لیتے رہے۔ اور پرویز الہی صاحب نے جو ان کی حمایت میں بیان دیا ہے وہ اصل میں باجوہ صاحب کی مخالفت میں ہی جاتا ہے کہ باجوہ صاحب کیوں سیاسی عمل میں مداخلت کر رہے تھے اور تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو جو سپورٹ کر رہے تھے وہ کس حوالے سے کر رہے تھے۔ پاکستان میں اس کی وجہ سے بڑے پرابلم کریٹ ہوئے، پاکستان میں جو معیشت کا بحران ہے، سیاست کا بحران ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ پورا ادارہ اس کو اس طریقے سے ملوث کر دیا گیا کہ وہ اس سپورٹ میں چلا گیا، اور پاک فوج جس کا بہت زیادہ احترام ہے اور اس کا جو وقار ہے وہ اس وجہ کی بنیاد پر معاشرے کے اندر تنقید کا نشانہ بن گیا، اس پر تنقید ہوئی، 2018 کے الیکشن میں نعرے بازی ہوئی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو استعمال کیا گیا، انہیں عمران خان صاحب کے حوالے کیا گیا، انہیں فون کیے گئے۔ اور پرویز الہی صاحب کا یہ جو موقف ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، پرویز الہی صاحب بہت عرصہ پہلے یہ بات کر چکے ہیں۔ جب عمران خان صاحب کی اپنی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ جب آپ نیپیاں بدلتے رہیں گے تو یہ حکومت کیسے پھر کام کرے گی، تو وہ اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے، لیکن اس وقت انہوں نے تنقید تو کی تھی فوج پر، لیکن یہ کہا گیا تھا کہ اس حکومت کو چلنے نہیں دیا گیا کیونکہ وہ خود کچھ کر ہی نہیں رہے تھے، وہ بیٹھے رہتے تھے۔ اور پھر ابھی حالیہ دنوں میں کچھ چیزیں ایسی بھی آئی ہیں جس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ خان صاحب کس وقت آفس آتے تھے، کس وقت جاتے تھے، اور کن چیزوں میں زیادہ ان کی جو مشاغل تھے وہ کن چیزوں میں زیادہ تھے، اور زیادہ جو فوکس تھا وہ میڈیا کے حوالے سے زیادہ تھا، میڈیا مینجمنٹ اور پروپیگنڈا جو تھا اس پر بہت زیادہ کام کیا جاتا تھا بنسبت اس کے کہ جو باقی جو معاملات ہیں انہیں بہتر طریقے سے کیسے حل کیا جا سکے۔ تو بہرحال یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ پاکستانی سیاست میں یہ ملک عجیب و غریب کیفیت اور عجیب و غریب بحران کا شکار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف صورتحال یہاں تک نہیں ہے۔ عمران خان صاحب آج سے کچھ عرصہ پہلے بڑے اسٹرانگ تھے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان میں جب بھی الیکشن ہوں گے تو عمران خان صاحب ان کا جو جادو ہے وہ سر چڑھ کے بولے گا۔ لیکن آپ ایک اور بات بھی نوٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جب اقتدار میں تھے اپریل سے پہلے تک، جب تک تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہوئی تھی، PDM مسلسل انتخابات میں جیت رہی تھی، کوئٹہ سے، بلوچستان سے، خیبر پختونخوا سے، پنجاب سے، سندھ سے الیکشن جیت رہی تھی، اور عمران خان صاحب کا جو ان کا جو وقار تھا یا ان کا جو
پبلک امیج تھا وہ بہت تیزی کے ساتھ ڈاؤن ہو رہا تھا، اور صورتحال تو یہاں تک پہنچ آئی تھی کہ کیبنٹ میں تحریک انصاف کے جو لوگ تھے وہ عمران خان صاحب کو کہہ رہے تھے کہ ہمارا پبلک امیج جو ہے وہ بری طریقے سے متاثر ہو رہا ہے۔ اور انہی دنوں میں آپ نے یہ بات بھی سنی تھی کہ تحریک انصاف کے کئی اراکین قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی مسلم لیگ نون میں، پیپلز پارٹی میں جا رہے تھے، اور وہ اس بات کی گارنٹیاں لے رہے تھے کہ اگر مسلم لیگ نون انہیں آنے والے انتخابات میں جو 2023 کا انتخاب ہے اس میں اگر ٹکٹ دیتی ہے تو وہ تحریک انصاف کو چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ حالات یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ ایک ایک حلقے میں مسلم لیگ نون کے پاس 4 اور 5 امیدوار آنا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن پھر عمران خان صاحب نے جب تحریک عدم اعتماد ہوئی تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک نیریٹو بلڈ کیا، اور بڑے اسٹرانگ طریقے سے نیریٹو کو بلڈ کیا اپنے صحافتی لشکر کے ساتھ، اور سوشل میڈیا کی طاقت کے ذریعے انہوں نے وہ نیریٹو پاکستان کے عوام میں یہ پھیلا دیا۔ اور اس وقت بھی عمران خان صاحب جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ایک طرح سے زیادتی ہی کی گئی۔ وہ کس کی جانب سے کی گئی یہ الگ ایک سوال ہے، اور پی ڈی ایم کو خود آ کر اس کا جواب دینا چاہیے، لیکن اس زیادتی کا یہ ہوا کہ ان کے لیے عمران خان صاحب کے لیے تو فضا سازگار ہو گئی، لیکن پی ڈی ایم کی جماعتوں کے لیے صورتحال بہت مشکل ہو گئی، اور پی ڈی ایم کے اوپر طرح طرح کے الزامات جو ہیں وہ لگنا شروع ہو گئے، اور پی ڈی ایم اپنی کمیونیکیشن میں، اپنی میڈیا اسٹریٹجی میں اور کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنے میں بری طرح ناکام ہوئی۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد عمران خان صاحب کا جو طوطی تھا وہ بولنا شروع ہو گیا، سر چڑھ کے بول رہا تھا۔ لیکن اب صورتحال ایسی ہے کہ ہمیں یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے بھی کچھ لوگ بہت سی جماعتوں کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں۔ پی ڈی ایم اس وقت عملاً غیر فعال ہو چکی ہے، اور ساری جماعتیں جو ہیں وہ انتخابات میں جانے کے لیے تیاریاں کر رہی ہیں، پر توڑ رہی ہیں۔ اور ایسے موقع پر ایک اور جو بات ہے وہ بڑی اہم ہے کہ مختلف جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ اب انہوں نے اپنے لیے ایک فضا کو ہموار کرنا ہے، تو شاید کچھ دنوں بعد صورتحال جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہوگی۔ آج بھی یہ معلومات ملی ہیں کہ تحریک انصاف کے جو مردان سے امیدوار تھے علی احمد صاحب، وہ جے یو آئی فے میں جانے کے لیے رابطے کر رہے ہیں، اور کئی جو سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں انہوں نے پارٹیاں تبدیل کرنے کا جو عمل ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ تو ایسے میں چودھری پرویز الہی صاحب بھی اپنا جو سیاسی نشیمن ہے اسے بدلنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اور آپ کو علم ہے کہ گزشتہ دنوں بھی کچھ ملاقاتیں اور کچھ باتیں ہوئی ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے اگرچہ کہ پنجاب اسمبلی توڑنے کی جو سمری ہے اس کو دستخط کر کے عمران خان صاحب کے حوالے کر دیا ہے، اور یہ بات کہی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی وزارت اعلیٰ تھی جو میں نے انہیں واپس کر دی ہے۔ لیکن آپ کو علم ہے کہ پرویز الہی صاحب اور مسلم لیگ کاف اور میاں نواز شریف صاحب ان کے درمیان جو بات چیت ہے اس کا جو عمل ہے وہ جاری ہے، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کا جو آخری نشیمن، آخری بسیرا ہوگا وہ مسلم لیگ نون ہی کے پاس چلا جائے گا، اور مسلم لیگ نون یہ چاہے گی کہ پنجاب کے اندر مل جل کر متحد ہو کر الیکشن لڑا جائے، اور اس الیکشن میں مسلم لیگ نون اپنے لیے ایک مضبوط جو گراؤنڈ ہے وہ بنانا چاہ رہی ہے، جیسے جے یو آئی فے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں بنانا چاہ رہی ہے، سیم اسی طریقے سے مسلم لیگ نون بھی چاہ رہی ہے کہ پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ ختم کیے جائیں، اور پارٹی کو زیادہ سے زیادہ اسٹرینتھن کیا جائے، مضبوط کیا جائے، تاکہ تحریک انصاف کا اور ان کے نیریٹو کا ڈٹ کر اور کھل کے مقابلے کیا جا سکے۔ اور پرویز الہی صاحب کا جو آج کا اسٹیٹمنٹ ہے یہ کوئی معمولی یا عام اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، لازمی اس کے پیچھے گہری سوچ ہے، اور گہری سوچ کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بڑی اہم ہے۔ کچھ لوگ اگر یہ سمجھ رہے تھے کہ کسی کے آنے جانے سے بیانیے تبدیل ہو گئے ہیں تو ان کی سوچ غلط ہے۔ پرویز الہی صاحب صرف اپنے دماغ سے اور اپنے منہ سے نہیں بولتے، وہ کسی اور کا دماغ بھی مستعار لیتے ہیں اور کسی اور کی زبان بھی لے کر چلتے ہیں۔